دوستوں، رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ اپنی شہادت کی انگلی آپ نے اپنے ناف پہ رکھنی ہے اور یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ 1 دولت ہی دولت ملے گی، 2 بیماریوں سے شفا ہوگی، 3 کاروبار میں برکت ہوگی۔ جو بندہ بھی رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے بے شک آپ کو 10 منٹ کا ہی موقع کیوں نہ ملے، بے شک 1 منٹ کا ہی اگر آپ کو موقع ملے تو آپ نے چاند نظر آنے سے پہلے آخری موقع پر بھی اپنی شہادت کی انگلی اپنے ناف پہ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ 1 دولت ہی دولت ملے گی، 2 بیماری سے شفا نصیب ہوگی، 3 کاروبار میں خوب برکتیں نصیب ہوگی۔ اللہ والوں، ناف کا جو ذریعہ ہوتا ہے، ہم لوگ جب اپنی ماں کے رحم میں ہوتے ہیں تو ہمیں ناف کے ذریعے ہی رزق ملتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ تمام بیماریوں کی جڑ ناف ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ روزانہ 1 قطرہ کوئی سا بھی تیل، زیتون کا تیل یا سرسوں کا تیل، صرف 1 قطرہ اپنے ناف میں ڈال لیتے ہیں، یعنی اپنی ناف کو تر رکھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ کو بیماریوں سے شفا نصیب کرتا ہے۔ تو اللہ والو، آج کا یہ خاص عمل آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ کوئی اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا بہت ہی خاص عمل ہے، جو کہ ہماری امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ بس آپ لوگوں نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے 4 چاند لگا دے گی، نصیب تبدیل کر دے گی، رستوں کی رکاوٹیں ہٹا دے گی۔ جس گھر میں دولت کے معاملات ہیں، اللہ رب العالمین اس گھر میں رزق بے شمار کر دیں گے۔ پورا سال یہ وظیفہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ بس آپ لوگوں نے رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ 3 فائدے جو میں نے آپ کو بتائے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے آپ کو ملیں گے، لیکن یہ 3 میں نے آپ کو بنیادی فائدے بتا دیے جو فوری طور پر اس وظیفے کو کرنے سے آپ لوگوں کو حاصل ہوں گے۔ اب آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، اس کی ترتیب، اس کی تعداد، ہر چیز کو ملاحظہ کر لیں۔ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ کر کے نہیں دیکھنا، آپ لوگوں نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔ اللہ والو، رجب کا مہینہ مسلمانوں کے لیے کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس بات کا آپ لوگ اس چیز سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کو معراج نصیب کری، اور اس معراج میں نمازوں کا تحفہ بھی ہمیں اس مہینے میں ہی ملا۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ یہ رب کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بیج بویا جاتا ہے۔ شعبان کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اس مہینے میں پلائی ہوتی ہے۔ اور تیسرا مہینہ جو رمضان المبارک کا ہے، یہ مہینہ بھی بہت خاص ہے، اور یہ مہینہ امت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر کٹائی ہوتی ہے۔ تو اللہ والوں، یہ بیج بونے کا مہینہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو ایک بار پھر نصیب کیا، تو لہٰذا آج یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ ہم لوگوں نے اللہ رب العالمین کا جو بتایا گیا طریقہ ہے اس کے مطابق ہی کرنا ہے۔ اللہ والوں، نہ کم نہ زیادہ، جو طریقہ کار، جو ترتیب آپ کو بتائی جائے، آپ نے اس کے مطابق ہی اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ کرامت ثابت ہوگی، کیونکہ یہ جو وظیفہ ہے آپ نے اپنی شہادت کی انگلی ناف پہ رکھ کر وظیفہ کرنا ہے۔ ترتیب کیا ہوگی، تعداد کیا ہوگی، ہر چیز آپ لوگوں کو لازمی بتاؤں گا، آپ لوگوں نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔ اللہ والوں، یوں تو آپ لوگ بہت سارے وظائف کرتے ہیں، لیکن کامیاب بہت کم بندے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب بہت سے لوگ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ تو کامیاب ہوتے ہی نہیں، وظائف پڑھتے ہیں، دھیان سے پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ والوں، ان میرے تمام بہن بھائیوں سے میری صرف اتنی سی گزارش ہے، آپ یہ بتائیں، اگر قرآن آپ لوگوں کو فائدہ نہیں دے گا پھر کون سی چیز فائدہ دے گی؟ قرآن تو کافروں کو فائدہ دے رہا ہے،
تو قرآن ہمیں کیوں فائدہ نہیں دے رہا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ والوں اپنا احتساب کریں اور سوچیں کہ آپ لوگوں کے اوپر اس بات کا کیوں اثر نہیں ہو رہا، کیوں قرآن آپ کو فائدہ نہیں پہنچا رہا؟ کیا آپ نے اپنے والدین کا دل تو نہیں دکھایا؟ کیا اپنے والدین کی آپ لوگوں نے نافرمانی تو نہیں کر دی؟ کیا اللہ رب العالمین کی پکڑ تو نہیں ہو گئی؟ کیونکہ جب اللہ پاک کی پکڑ ہو جاتی ہے تو انسان جتنی چاہے محنت کر لے اس کو فائدہ نہیں ہوتا، لیکن جب اس کی ماں راضی ہوتی ہے، اس کا باپ راضی ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نئے نئے ذرائع سے عطا کرتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کے والدین ناراض ہیں تو ان کو راضی کریں اور اپنے رزق کو وسیع و عریض کروا لیں، ان سے دعائیں کروا کے۔ تو اللہ والوں یہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کوشش کریں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اگر آپ لوگ اسکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ملے گا، تو بہتر یہ ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ کرامت ہونے والی ہے۔ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت ہی دولت آپ لوگوں کو ملے گی۔ اللہ والوں رجب کا مہینہ اسلامی اعتبار سے بہت ہی خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے کی برکت اور فیوز و برکات باقی تمام مہینوں سے زیادہ ہیں۔ بس آپ لوگوں نے اس ماہ مبارک کو آپ لوگوں نے بہت احتیاط سے گزارنا ہے، غلطی کوتاہی نہیں کرنی، اور اس مہینے کی تعظیم بھی آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ اور اللہ والوں ایک بار کا خیال رکھیں کہ آپ نے اس عمل کو ناف پر کرنا ہی ہے، اور پانی کا گلاس بھی اپنے ساتھ رکھ لیں۔ ایک پانی کا گلاس بھی اپنے ساتھ رکھیں اور ناف پر انگلی رکھ کے وظیفہ کریں، تاکہ اس پانی پہ دم کریں گے اور اس پانی کو جب آپ لوگ پی جائیں گے تو اللہ رب العالمین کے پاک کلام کی برکتیں اس پانی کے اندر اتریں گی، ناف میں اتریں گی، اور پانی آپ پی جائیں گے تو اللہ رب العالمین جسم کے کونے کونے سے آپ کی تمام بیماریوں کو زائل فرما دے گا۔ تو اللہ والوں یہ عمل آپ لوگوں نے پانی کے گلاس کے اوپر بھی بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے، اور پھر اس پر دم کریں اور اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں۔ دیکھیں اللہ پاک کس طریقے سے آپ کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کرتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھتے ہیں، بڑا کے دیکھتے ہیں، بھگا کے دیکھتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی کام کی بات مس ہو گئی تو اللہ والوں خود سوچیں کیسے ان کو فائدہ حاصل ہوگا۔ تو جب بھی میں آپ لوگوں سے بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ ویڈیو کو آپ لوگوں نے بھگا کے نہیں دیکھنی، ویڈیو کو آرام سے دیکھیں۔ جتنا زیادہ آرام سے ویڈیو کو دیکھیں گے آپ کے لیے فائدہ ہے اللہ والوں، ہمارے لیے فائدہ نہیں، آپ کے لیے فائدہ ہے۔ ہم تو اپنی محنت سے پوری ویڈیو ترتیب دے رہے ہیں، ہر ایک نقطے پہ بات کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور جو بھی اس دور حاضر میں جو بھی برائیاں میجورٹی کے ساتھ پائی جاتی ہیں، جیسے جلدی سے نماز پڑھنا اور فوراً رٹی رٹائی دعا مانگنا اور چلے جانا مسجد سے، اور یہ سوچنا کہ ہمارے تمام معاملات کو رب کو پتہ ہے، ہمارے سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ بے شک رب ہر چیز کا جاننے والا ہے، لیکن اس رب نے ہی فرمایا ہے نا کہ میری بارگاہ میں آؤ سچے دل سے مانگو۔ آپ لوگ صرف امیجن کریں، صرف سوچیں کہ آپ لوگ کسی گورنر کے پاس گئے ہیں اور آپ نے اسی طریقے سے بدتمیزی سے، یعنی کہ تیزی سے آپ نے بولا مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے، جلدی سے آپ نے بولا اور آپ فوراً سے چلے گئے، کیا وہ گورنر آپ کی بات سنے گا؟ کبھی نہیں سنے گا۔ ایک گورنر کی بات کر رہا ہوں، بھی رب کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، رب کا گورنر سے کوئی تقابل نہیں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس گورنر سے اتنی تیزی سے بات کری اور رٹی رٹائی باتیں جو بھی اسکرپٹڈ تھا آپ کے پاس آپ نے بات کری اور پھر ختم، دیٹس اٹ، اور آپ چلے گئے۔ کیا وہ آپ کا کام کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ تو اللہ والوں وہ رب ہے، کیا وہ اس بات کا حقدار نہیں کہ اس کی سب سے زیادہ ہمیں عزت کرنی چاہیے؟ بے شک وہ ہے، لیکن ہم لوگ نہیں کرتے، جلد بازی کرتے ہیں، تیزی ہم لوگوں کے اندر پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے۔ کوئی جہاد پہ جانا ہے، کوئی ہماری گاڑی مس ہو رہی ہے، پلین کا ٹکٹ ہمارا ہونے والا ہے، کچھ نہیں پتا، تیزی سے گھر میں آئیں گے، پھر دوبارہ وہی موبائل پہ لگ جائیں گے، اسکرولنگ شروع ہو جائے گی، ٹک ٹاک شروع ہو جائے گی، یا پھر دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ جائیں گے، یعنی جو روحانیت ملی ان کو ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں فائدہ جب ہوگا جب آپ لوگ ادب کریں گے۔ جو با ادب ہوتا ہے نا وہ با نصیب ہوتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ بد نصیب ہوتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی بات کہہ رہا ہوں، ادب والے بنیں، ان لوگوں میں اپنا شمار کروائیں جو ادب والے ہیں،
जिन पर इनामात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाए। इंशाअल्लाह फिर देखें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियां मिलेंगी। इंशाअल्लाह रब ऐसा नवाजेगा, आप लोग बोलेंगे बस मजा आ गया। तो अल्लाह वालों, आज का ये खास अमल आप लोग खुद भी करें और सदका जारिया की नीयत से दूसरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। बस आप लोगों ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया की नीयत से दूसरों के साथ शेयर करना है। इंशाअल्लाह ये वीडियो आपके लिए निजात का बाइस बनेगी, क्योंकि आप लोग दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए पहले आसानी फरमाएंगे। तो अल्लाह वालों, सबसे पहले आज की हम लोग खुसूसी दुआ कर लेते हैं, जिस तरीके से हर वीडियो में करते हैं। दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह पाक हमसे राजी हो जाए। तो अल्लाह पाक को राजी करने की आज फिर कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमसे राजी हो जाएगा। तो आप सब लोग हाथ उठाएं, अदब से बैठें। जो मेरी माएँ बहनें हैं वो सर पर दुपट्टा ले लें, और जो मेरे भाई हैं वो टेक को जरा हटाकर अदब के दायरे में बैठ के और कोशिश करें कि अपना मुंह किबले रुख करें, सीने को किबले रुख करें, और फिर आप लोग दुआ करना शुरू करें। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे नबी पाक से मोहब्बत का वास्ता, हम सब की दिल की तमाम मुरादों को पूरा कर दे। मेरे मौला, इस दिल में मेरे मौला अपनी मोहब्बत पैदा कर दे, अपने नाम से इस दिल को मुनव्वर फरमा दे, हमारी ज़बान को इखलाक से पुर कर दे, हमारे मामलात को बेहतर कर दे। मेरे मौला, अपने वालिदैन के साथ हमारे रवैये को बेहतरीन फरमा दे, ऐसा अदब वाला फरमा दे कि मेरे मौला हमारे वालिदैन हमसे राज़ी हो जाए। मेरे मौला, जो जहाँ पर भी मेरी बहन परेशान है, शोहर गालियाँ देते हैं, ससुराल वाले जुल्म करते हैं, या फिर बीवियाँ अपने शोहर पर सख्तियाँ कर रही हैं, जो मेरे भाई हैं वो परेशान हैं, वो तंग आ चुके हैं कि उनका अदब नहीं हो रहा, वो हर चीज़ कोशिश करते हैं कि अपनी बीवी को मुतमईन करने की, लेकिन बीवी मुतमईन नहीं हो पा रही। मेरे मौला, उस बीवी को उस शोहर के हक में मेरे मौला अदब करने वाला बना दे, शोहर को अपनी बीवी के हक में अदब और एहतराम करने वाला बना दे, दोनों को एक दूसरे का लिबास बना दे, दोनों के एक दूसरे की बातों को छुपाने वाला बना दे, बर्दाश्त करने वाला बना दे, तड़पने वाली मोहब्बत पैदा फरमा दे। मेरे मौला, जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, अगर होता भी है तो वो देख कर चला जाता है। मेरे मौला, मुसब्बिबल असबाब है, तेरा वादा है तू देगा। तो मेरे मौला, मेरी उन तमाम बहनों पर अपने फजल की नजर फरमा, नजरे करम फरमा, नजरे रहमत फरमा। मेरे मौला, हम सबको पांचों वक्त की नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, कत्ल व गारत अपने उरूज पर है, महंगाई अपने उरूज पर है, दज्जाली निज़ाम अपने उरूज पर है। मेरे मौला, हमें अपना निज़ाम अता कर दे, हमें मेहदीउस्सानी और मेहदीउज़्ज़मा पर ईमान लाने वाला बना दे। मेरे मौला, हम सब मुसलमान को एक और नेक बना दे। मेरे मौला, सिराते मुस्तकीम पर बेशक तन्हा चलना पड़े, तन्हा चला दे, लेकिन हमें उन जालिमों का हिस्सा नहीं बनाना। मेरे मौला, हमें उनकी पैरवी से बचा, उनकी सोहबत से बचा। मेरे मौला, अहले बैत का कुर्ब अता फरमा। हमारे नबी पाक ने हज्जतुल विदा के मौके पे आपने खुतबा इरशाद फरमाया कि आखिरी वक्त में फितने सैलाब की तरह आएंगे और हम पे आ रहे हैं, और आपने हुक्म दिया था कि मेरी अहले बैत से जुड़ना। मेरे मौला, हमें वो तौफीक अता फरमा दे, हम लोग अहले बैत से जुड़ जाएं, अहले बैत से मेरे मौला अकीदत करने वाला बना दे। मेरे मौला, सहाबाए किराम की ताज़ीम करने वाला बना दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए। आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को अगर पसंद आ गई, यकीन करें सोच नहीं सकते, जितने भी लोग जहां से भी मुल्क भर में जहां पर भी वो बैठे हैं, इस दुआ का अगर वो हिस्सा बन गए, अल्लाह वालों यकीन करें सबकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमाए। अब आप लोगों ने बावजू मुसल्ले पर बैठकर बावजू हो जाए, मुसल्ले पर बैठे और सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें,
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہ والوں پہلے کوشش کریں کہ آپ لوگ استغفار پڑھیں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں روزانہ 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ تو اللہ والوں ہم لوگ بھی، یعنی ہماری تعلیم کے لیے نبی پاک نے کہا کہ میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، ہم لوگ کریں گے تو ہمیں سنت ادا کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور استغفار کی برکت سے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور ہمارے رزق کو بھی وسیع و عریض فرمائے گا۔ تو 70 بار پہلے استغفار کریں، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں کوئی کرائے کے مکان پر دھکے کھاتا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی فکر والی بات نہیں، جو چاہیے جتنا چاہیے جیسا چاہیے رب العالمین سے مانگے، وہ رب پسند کرتا ہے، وہ رب خود کہتا ہے کہ مانگ یار مجھ سے مانگ، میں دوں گا۔ تو جن پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ رہا ہے، جن کو بڑے بڑے نذرانے دے رہا ہے، ان سے باز آ جا، ان کو میں خود دے رہا ہوں، تو بہتر یہ تو میرے پاس آ۔ اور جو لوگ نبی پاک کی عزت کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے نبی پاک کو وہ نبی مان کر، جس طرح سے نبی پاک کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، ان پر ایمان رکھ کر اگر وہ دعا مانگتے ہیں اللہ پاک سے، یقین کریں سب کچھ ملتا ہے، اور ایسا ملتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اللہ پاک اس طریقے سے نوازتے ہیں نا، اگر میں اپنی ہی بات کہوں تو یقین کریں اللہ رب العالمین نے سب کچھ دیا، اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے دیا، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے دیا، اہل بیت کے صدقے دیا، اہل بیت کی تعظیم کرنے والوں میں سے اللہ پاک نے ہمیں ایک بنا دیا۔ اللہ پاک نے ابو بکر صدیق اور جتنے بھی دیگر صحابہ کرام ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ازواج مطہرات ہیں، ان سب کے وسیلہ جلیلہ سے ہم لوگوں کو عطا کر۔ جب مجھ جیسے ناچیز کو اللہ پاک نے عطا کرا، آپ کو کیوں نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے۔ بس بات یہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ ایمان کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، وسوسوں سے باز آتے ہوئے، آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب العالمین کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے، جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں ایک بات اور آپ کو بیان کر دوں، اس وظیفے کو اگر آپ لوگ اپنے ناف پر، آپ کی جو ناف ہے اس پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ کر اور پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب ناف جو ہماری ہے، دیکھیں غذا کا ذریعہ یہی ہے۔ جب ہم لوگ اس دنیا میں پیدا ہوئے، جب ہم لوگ اس دنیا میں آئے، ماں کے رحم میں گئے، تو ہمیں ادھر اس ناف سے ہی غذا دی جاتی تھی۔ بیماریوں کا جڑ بھی ناف کو ہی کہا جاتا ہے۔ تو ناف پر اپنی شہادت والی انگلی رکھ کر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا۔ اللہ والوں ایک بار اور بات ذہن میں رکھیں کہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ نبی پاک نے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھا ہے، تو کوشش کریں کہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث آپ لوگ پڑھ لیں۔ اور اللہ والوں رب کے مقرب بندوں کا کہنا ہے کہ اللہ کے دوستوں کا کہنا ہے کہ یا حیو یا قیوم وہ اسم اعظم ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یا حیو یا قیوم وہ نام مبارک ہیں جس کو پڑھنے کے بعد آج تک کوئی کسی حاجت سے محروم نہ رہا۔ اگر آپ میں سے کسی کو لگتا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ کی حاجات پوری نہیں ہوتی، آپ کے گھر کے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، تو آپ نے صرف اور صرف یہ اعمال کرنے ہیں۔ یہ 3 اعمال جو میں آپ کو بتاؤں، آپ نے وہ کرنے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العالمین نے اگر چاہا، ہم لوگوں کے تمام نصیب تبدیل ہو جائیں گے، پورے سال کی قسمت بدل جائے گی۔ اللہ پاک ایسا فضل اور ایسا کرم فرمائیں گے کہ یقین کریں دن دگنی رات چگنی ترقیاں اور برکتیں اور وسعتیں ہمیں ملیں گی۔
آپ نے یا حی یا قیوم کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے. یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھا جائے گا اور صرف 11 بار پڑھنا ہے. صرف 11 ٹائمز 11 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. یا حی یا قیوم پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ فوراً سے، یعنی کہ 11 بار جو ہم نے تعداد بتائی آپ کو، کہ آپ جلدی جلدی پڑھیں اور آپ کی 11 بار کی تعداد ہو جائے. آرام سے پڑھیں، کم پڑھیں، ستھرا پڑھیں، اچھا پڑھیں. اور جب آپ کی زبان سے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب العالمین سے مانگتے چلے جائیں. انشاءاللہ صرف 11 بار یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھتے دوران آپ رب کریم سے اگر کسی حاجت کی ضد کر کے بیٹھیں گے کہ مولا کریم آج میری یہ حاجت کو پورا فرما دے، اللہ پاک آپ کی اس حاجت کو پورا فرما دیں گے. ہر بندے کی زندگی میں کوئی ایک حاجت ایسی ضرور ہوتی ہے کہ جو اس کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، یار میں مانگ مانگ کر تھک گیا، نہیں مل رہا. آج مانگو، آج اللہ پاک کی پناہ لو، اپنی شہادت کی انگلی ناف پر رکھ کے آج مانگو اور دیکھو اللہ پاک مسلح چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا. فرشتے غیب سے رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آ جائیں گے. فرشتے آپ کے گھر کے تمام کونوں سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ فرما دیں گے. کون خوش قسمت ہے جو آج یہ وظیفہ پڑھے گا، اور یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے. جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے. اب یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا. 11 بار کا مطلب ہے کہ 11 بار ہی پڑھنا ہے. آپ لوگوں نے 12 بار یا 10 بار نہیں پڑھنا، یعنی کم زیادہ نہ ہو، 11 بار ہی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی دعا ہے، اور یہ دعا بھی بہت خاص ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. دیکھیں یہ اتنی خاص دعا ہے کہ جو بندہ بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرتا ہے اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اگر اس کے ترجمے پہ ہم لوگ دیکھیں، ایک بڑا سادہ سا ترجمہ بنتا ہے، میرے لیے میرا رب کافی ہے. یعنی پاک ہے وہ ذات اور وہی بہترین کارساز ہے. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے. اور اللہ والوں نے کہا کہ اگر سادہ سا ترجمہ کریں، کیونکہ تھوڑی موٹی بات ہو جاتی ہے، اگر سادی سی بات کریں تو میرے لیے میرا رب کافی ہے، یہ اس آیت کا مفہوم ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آج دوسرے نمبر پہ پڑھنا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بھی اپنی ناف پر انگلی رکھتے ہوئے 11 بار ہی پڑھنا ہے. 11 ٹائمز 11 بار پڑھنے میں یار کتنا وقت لگے گا؟ خود بتاؤ کتنا کوئی وقت لگ جائے گا؟ صرف 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے پڑھنا ہے. اور انشاءاللہ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دیجئے گا. کوشش کریں کہ آج ہی پڑھ لیں، صبح دوپہر شام رات جب آپ کا دل کرے. کوئی حرج نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، نہ وقت کی پابندی، نہ جگہ کی کوئی قید. گھر میں پڑھیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ گھر میں رحمت کا نزول ہوگا، اور اپنے کاروبار کی جگہ پہ پڑھیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ کاروبار کی جگہ پر رحمت کا نزول ہوگا. اور جہاں اللہ پاک کی رحمت والے فرشتے اترتے ہیں نا، اللہ والوں سوچ نہیں سکتے کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانی فرماتے ہیں. اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے الحمدللہ یا ربی. دیکھیں الحمدللہ یا ربی یہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے، اور اللہ پاک کو شکر ادا کرنے والے بندے بہت پسند ہے. آپ لوگ الحمدللہ یا ربی سے اللہ پاک کو پکاریں گے اور رب کا شکر ادا کریں گے کہ میرے مولا تو نے توفیق عطا فرمائی کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بن گیا، اور تو نے مجھے ان کی فہرست میں شامل فرما لیا. اس طریقے سے آپ لوگ اللہ رب العالمین کو الحمدللہ یا ربی سے پکاریں گے. الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو صرف 11 بار پڑھنا ہے. جب 11 بار الحمدللہ یا ربی کو پڑھ لیں، اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ یا ربنا ہے. یا ربنا یعنی اے میرے رب، اور یا سلامو یہ سلامتی دینے والے. یا ربنا سے یا سلامو یعنی یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے 1 بار ہوگا. یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہو جائے گا. یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہو جائے گا. اس طریقے سے آپ نے
یا ربنا یا سلامو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا ربنا یا سلامو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 41 بار 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ کتنا چھوٹا سا وظیفہ ہے، عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اول کوشش کریں کہ 11 بار پڑھ لیں، وقت کم ہے 11 بار نہیں پڑھ سکتے تو 7 بار پڑھ لیں، 7 بار نہیں پڑھ سکتے 5 بار پڑھ لیں، 5 بار بھی نہیں پڑھ سکتے تو میرے بھائیوں 3 بار پڑھ لو، اس سے کم نہیں پڑھنا۔ کوشش کرو یار 3 بار تو اپنے پیارے آقا اور مولا پہ 3 بار تو درود ابراہیمی پڑھ لو، درود ابراہیمی پڑھنا، یقین کرو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اللہ پاک نے اس کو نماز میں واجب قرار دیا اور امام شافعین کے نزدیک تو فرض ہے۔ تو اللہ والو آپ لوگوں نے لازمی درود ابراہیمی اول آخر پڑھنا ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے بہترین آسانی والا بندوبست فرمائے گا، میرا اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا۔ آپ کوشش کریں کہ اپنے ناف پر دم کر دیں، نہیں دم کر سکتے کوئی حرج نہیں، پانی کے گلاس پہ دم کرے اور پانی کو پی جائے، ناف تک خود پانی پہنچ جائے گا۔ یہ عظیم و شان وظیفہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ میں نے آپ کو بارہا کہی ہے کہ دعا ایک اچھے انداز میں کی جاتی ہے، دعا اس انداز میں کی جاتی ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے دعا کریں گے تو یقین کریں بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ لوگ مخلوق کو دکھاوے کے لیے کریں گے، جو کہ مجھے پتہ ہے لیکن آپ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو دکھاوا کرتے ہیں، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگ ہر بات آپ کو بتا دیں۔ تو کوشش کریں کہ روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے بھول جائیں کہ آپ کو کون دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کو، کسی کو نہیں پڑی آپ کی، یقین کریں کسی کو نہیں پڑی۔ ہم پر مصیبت آتی ہے نا، رب کے علاوہ کوئی کھڑا نہیں ہوتا یار، سگے بھائی بھی رستہ چھوڑ جاتے ہیں، ہم نے تو ایسا وقت دیکھا ہے۔ اللہ پاک بس ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مضبوطی کے ساتھ صرف اپنا محتاج رکھے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھے۔ یہ دعا لازمی کریے گا اور دعا لمبی کریے گا، خدا کا واسطہ رٹی رٹائی دعائیں نہیں مانگیے گا، رب کو دل سے پکاریے گا، روتے ہوئے پکاریے گا، رونا نہ آئے، رونے والی شکل بنا لو، یقین کرو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک میرا سننا آپ کو سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔